السلام علیکم فرینڈس، ہوپ یو ڈوئنگ ویل۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے شمس تبریزی۔ شمس تبریزی یا شمس الدین محمد ان کا اصل نام ہے۔ آپ 1185 میں پیدا ہوئے اور 1248 میں آپ نے وفات پائی۔ آپ ایران کے مشہور صوفی اور مولانا روم کے روحانی استاد تھے۔ روایت ہے کہ شمس تبریزی نے مولانا روم کو کونیا میں 40 دن خلوت میں تعلیم دی اور دمشق میں روانہ ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ان کے مقبرے کو یونیسکو نے عالمی ورثے کے لیے نامزد کیا ہے۔ ولادت: آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجر مبارک امام جعفر صادق سے ہوتا ہے۔ 19ویں پشت پر حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ والد کا نام: ان کے والد کا نام علاء الدین ہے۔ ہم عصر اولیاء: حضرت سید محمود محمد مکی نقوی رضوی، لال شہباز قلندر، شیخ فرید الدین گنج شکر، مخدوم عبدالرشید حقانی، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین رومی اور جلال الدین سرخ بخاری ان کے ہم عصر اولیاء تھے۔ شاعری: باکمال صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ دیوان شمس تبریزی کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کی وفات: نفحات الانس میں ان کی وفات 645 ہجری بمطابق 1247 عیسوی ہے۔ مولانا روم سے ملاقات اور دنیا کا سفر اور کرامات: شمس تبریزی نے ایک دفعہ دعا کی کہ مجھے وہ بندہ ملے جو میری صحبت کا متحمل ہو۔ یہ دعا قبول ہو گئی اور قونیا میں مولانا روم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت شاہ شمس سبزواری اپنے کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجر مبارک حضرت امام جعفر صادق سے ہوتا ہے۔ 19ویں پشت پر حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام دنیاوی اور دینی تعلیم مکمل کر لی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 569 ہجری میں سبزوار سے براستہ چرکس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برصغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ نے کوہستان، تبت، سکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ کی کرم فیض سے فیضیاب ہوتے ہوئے مشرب اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا اور سبزوار پہنچ کر آپ نے حضرت شاہ شمس کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی۔ بعد از آپ ایران کے شہر تبریز لے گئے۔ 12 برس تک آپ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی۔ آپ سبزوار کہلائے۔ آپ کے مرشد کے حکم پر کونیا تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات اس وقت عظیم عالم دین مولانا روم سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت مورث وجود میں آئی۔ مولانا جلال الدین رومی اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزوار تبریزی دوران درس تشریف لے گئے جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے اور مولانا روم کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا کے قریب چند کتابیں پڑھی تھی۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا اسے علم کہتے ہیں جو کہ آپ نہیں جانتے۔ آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی بھرے حوض میں ڈال دیا۔ روم کو آپ کی عمل سے بڑا خلق ہوا اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رو پڑے اور کہا اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میرے تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھی، اب کہیں نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو مولانا رومی نے کہا کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے، پانی میں سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطروں نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی نے آپ حضرت شمس شاہ کا یہ کمال دیکھ حیرت سے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی کو جواب دیا یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔